औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। एक और सवाल है किसी दोस्त का कि क्या हम हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को किसी फ़िरके, किसी मसलक के साथ अटैच करें या किसी इमाम के मुक़ल्लिद वगैरह जो भी है उसके साथ रहें। बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं चाहता था कि कोई सवाल पूछे और मैं इसका जवाब दूं। दोस्तों, कुरान में इस्लाम बंद है। कुरान वो वही है, आखिरी वही है जो क़यामत तक के लिए हदायत, इतनी सी किताब है, आखिरी हदायत है और इस कदर कंप्रीहेंसिव है जिसका नाम नहीं। अब नाम अब उस किताब को एक शख्सियत पे उतारा गया जिनका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको खातमुन नबीयीन कहा गया, जिनको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। उन पे उतरा। अब उन्होंने पैगंबर रसूल की हैसियत से जो उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने कुरान के अहकामात को ना सिर्फ खुद अमल किया जिसको सुन्नत कहते हैं, इसके साथ साथ दुनिया तक भी पहुँचाया, असहाबा तक पहुँचाया जो आपकी ज़िंदगी में थे, हयात में जितने लोग थे। हत्ता के खुतबा हुज्जतुल विदा जब आपने आखिरी दिया तो कस्वा ऊँटनी पे जब आपने शहादत मांगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन हर नबी से पहले पूछना है, हर नबी की अकाउंटेबिलिटी होगी। ये जो कहते हैं ना कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे, बिल्कुल कुरान में नहीं है, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि कुरान में नहीं है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह ही नहीं सकते। तो ये ईसाइयों से आया है कि हज़रत ईसा हमें बख्शवा लेंगे। यही मुसलमानों में, कुछ मुसलमानों में, ज़्यादा मुसलमानों में आ गया कि हम कुछ झूठ बोलें, नमाज ना पढ़ें, गुंडागर्दी करें, बदमाशी करें, फाशी करें तो हमें जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचा लेना। उम्मती है उनकी यार, ये बिल्कुल गलत मिथ है, झूठ है। बहरहाल हम बात क्या कर रहे थे जी? हम बात कर रहे थे कि हुज्जतुल विदा आ गई, लाखों मुसलमान जमा हैं और आप ऊँटनी पर कस्वा पर सवार हैं। अब आपने, चूंकि पता था आपको कि क़यामत के रोज़ आपसे पूछा जाएगा कि इधर आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने पैगम्बरी का हक अदा किया? तो आपने शहादत मांगी, ऐ लोगो, क्या मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? लोगों ने कहा या रसूलल्लाह पहुंचा दिया। फिर दूसरी दफा पूछा, फिर तीसरी दफा पूछा, फिर आसमान की तरफ उंगली उठाई। तीनों दफा लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल आपने पहुंचा दिया। फिर आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा या अल्लाह गवाह रहना। उसी वक्त जिब्रील आए और ये आयत उतरी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, और आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व रज़ियतुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को अपना दीन पसंद कर लिया, राजी हो गया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर कजावे पे टिका दिया और शुक्र किया। तो ये तो दोस्तों हकीकत थी। मकसद ये है कि इस्लाम उस दिन मुकम्मल हो गया था जिस दिन आप उस वक्त ऊँटनी पे सवार थे, जिसके बाद आपकी रहलत हो गई, वफात हो गई। अब दीन आ गया, पूरा आ गया। कुरान ने जो महफूज कर दिया गया क़यामत तक के लिए, उसमें क्या आया? अतीउल्लाह अतीउ रसूल, अतीउल्लाह अतीउ रसूल, अतीउल्लाह अतीउ रसूल। तीसरा कोई नाम ही नहीं है, ना किसी सहाबी का, ना अबू बकर का, ना उमर का रजी अल्लाह, ना अली रजी अल्लाह, ना हुसैन रजी अल्लाह, ना मतलब कुछ भी नहीं। सहाबी किसी का नाम नहीं, उसके बाद किसी और का नाम नहीं, उसके बाद जो भी लोग आए। तो फिर ये, अच्छा दूसरी बात, फिरका आपने पूछा, तो फिरका करने वालों पर अल्लाह ने लानत भेजी है जो टुकड़े टुकड़े हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ
کہ جو لوگ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، فرقے بنا رہے ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں پیارے. اور اللہ نے کہا کہ میں ان کو سخت عذاب دوں گا. یعنی یہ جو ہمارے اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، فلانے ہیں، ٹمکانے ہیں، ان سب کو عذاب ملے گا. یہ انہوں نے کمرشل دکانیں بنائی ہوئی ہیں. اللہ کہہ رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. رسی سے مطلب قرآن. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا لا نفرقو، اور تم فرقہ فرقہ نہ ہونا. لیکن یہ فرقہ بناتے ہیں، اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کو لوگوں کے اوپر لاگو کرتے ہیں. اور یہ میں نے بڑے بڑے علماء سے سیکھا ہے، یہ فرقوں کے سربراہوں سے. یہ جو لوگ ہیں جو ہمارے فالوورز ہیں، ہماری بھیڑیں ہیں، یہ ان کی کاروباری دکانیں ہیں. تو دوستو فرقہ بندی بارے میں یہ ہو گیا. جیسے اب میرا فرقہ کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ میرا کیا دین؟ اللہ اور اللہ کے رسول. پھر اس کے بعد ان کا صحابہ کا عمل، جو وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا وہ بھی بات کریں گے، وہ واسع صحابی بھی تھے جو بیچ میں تھے، گڑبڑ کرتے تھے. لیکن وہ صحابی جو اطیع اللہ اطیع رسول پہ چلتے تھے. تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ امام، یہ کتب، یہ ابدال، یہ فلان ٹمکان، یہ کون ہے؟ اب اور بات، اگلی بات میں بتا دوں کہ یہ آپ نے پوچھا اماموں کا کہ کسی امام کی تقلید. یہ جو امام ہیں یہ فقہوں کے بانی ہیں. انہوں نے فقہ بنائے. فقہ کا مطلب ہوتا ہے ایک تو جیورسپروڈیزم اس کا لفظ ہے میڈیکلی، تو اصلاحات کہہ لیں، اپنا ایکسپلینیشنز کہہ لیں. یا اب ان لوگوں نے جو تھے یہ 55 فرقے تھے پہلے، سوری فقہ تھے، فرقے نہیں، فقہ یعنی فقہ جو تھی وہ 55 قسم کے فقہ تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے. جنہوں نے بنائے بانی وغیرہ، ان کے فقہ ختم ہوتے گئے. 5 رہ گئے ہیں، 5، 4 اہل سنت کے، 1 اہل تشیع کا. تو اہل تشیع کا میرا خیال جعفریہ ہے، اور اہل سنت کا ہے حنیفہ، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ فقہ تھے. ان فقوں کے یہ امام تھے. ایک اپنا اہل سنت کے میں سے تھے امام ابو حنیفہ، امام مالک مالکی، امام شافعی، امام حنبل. ان 4 بزرگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے کافی سالوں بعد، میں اس وقت ایگزیکٹلی کسی وقت بتاؤں گا کہ تقریباً 100 سال بعد یا سینچری کے بعد، ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ سوچ کے کہ دین میں کچھ بدعات یا خرافات شامل ہو گئی ہیں تو ہم اس کو پیوریفائی کریں. میرے خیال میں ان کا یہ ٹاسک رہا ہوگا. لیکن یہ کافی زیادہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے استاد شاگرد تھے، لیکن ان کے خیالات، ان کے فقہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں تھے. یعنی ایک ہی امام صاحب، ان کو امام کہا جاتا ہے، ایک جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اس طرح ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں اس طرح ہے، تیسرا کہتا نہیں اس طرح تھا. یعنی آپس میں بھی متفق نہیں تھے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان اماموں کا. اور میری تحقیق کے مطابق جو فرقے بنے ہیں، یہ جو اسکول آف تھاٹس بنے ہیں، یہ مسلک بنے ہیں، یہ ان لوگوں کی وجہ سے بنے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی تھا ہی نہیں، سارے مسلمان تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے تھے. صحابہ، پھر صحابہ سے نیچے یہ تابعین، تبع تابعین میں سے میرا خیال تھے. تو ان لوگوں نے یہ جو کام شروع کیا مسلمانوں کو، تو میرے خیال میں ڈیوائیڈ کیا. جب ان کے آپس میں ایک چیز پہ اتفاق نہیں ہے تو ہم کس کو کہہ سکتے ہیں کہ کس کی تقلید کی جائے اور کیوں کی جائے؟ حضرت ابو بکر کس کی تقلید کرتے تھے؟ حضرت علی کس کی تقلید کرتے تھے؟ حضرت عمر، یہ سارے جو تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ، یہ کن کی تقلید کرتے تھے؟ کیا اس وقت اسلام مکمل نہیں تھا؟ اسلام مکمل تھا. اسلام تو اس دن مکمل ہو گیا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے اوپر اپنا شہادت لی اور آیت نازل ہوگی کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا، اب میں اس میں اس طرح کرتا ہوں، میں کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہا، میں دین کی بات کر رہا ہوں، اطیع اللہ اطیع الرسول. اب اگر ان لوگوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو اللہ کی طرف سے ان کو اجر ملے گا، ریوارڈ ملے گا. اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی تو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی.
اللہ نے تو ہر ایک کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے. تو انہوں نے کس حیثیت سے اسلام کے اوپر یہ کیا؟ اب مثلا میں بتاتا ہوں، کوئی بھی شخص جو قرآن کی تعلیم سمجھ لے وہ فتویٰ دے سکتا ہے، مگر میں بھی دے سکتا ہوں. کیسے؟ اب میڈیکلی اتنی زیادہ نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ اس وقت تو تھی نہیں جب یہ امام سو کارڈ امام تھے 4-5. تو پھر اب ان کی ایکسپلینیشن کون کرے گا؟ وہ ہم جیسے ہی کریں گے نا. جن کے زمانے میں آیا جی خون جو ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے لگانا، جس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کہتے ہیں، فلانی چیز کرنا حلال ہے کہ حرام ہے جی. یہ مطلب مثالیں دے رہا ہوں. تو یہ تو ہم کریں گے نا جو آج کل کے محقق ہیں. میں ان سب کو محقق کہتا ہوں اور ریسرچر کہتا ہوں. میرے نزدیک کوئی بھی اسکالر نہیں ہے. میرے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسکالر تھے بس، جن کو دین کا پورا علم تھا، جو یقین، جو ایمان، جو کامل انسان تھے، مکمل انسان تھے. تو یہ تو ایک دکانیں ہیں ساری رنگ برنگی. تو کسی بھی کسی کو ماننا ضروری نہیں. میں تو آپ کے ایک اور مثال دینے لگا ہوں، بڑی اچھی مثال ہے. قرآن پاک میں طلاق کے بارے میں انتہائی کمپریہنسو اللہ نے گائیڈنس دے دی، گائیڈ لائن دے دی. سورہ بقرہ میں دی، سورہ طلاق میں دی، سورہ تحریم میں دی، بڑی کلیئر دی. اب اس پہ کیا بنتا ہے ان اماموں کا کہ یہ اس پہ تبصرہ کریں، جب اللہ نے پوری طرح سے بتا دیا طلاق کا پروسیجر، پروسیس سارا. اب ان کے اب آپس میں نہیں مل رہے. طلاق کے بارے میں جو احکامات ہیں، جو ان کی جو ریسرچ ہے یا ان کی جو فتوے ہیں وہ خود نہیں مل رہے. اس لیے کسی کی تقلید ضروری نہیں ہے. تقلید اللہ اور اللہ کے رسول، اطیع اللہ اطیع رسول. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.